مسلح ولاح پہ تشریف فرما ہے، سبھی بلند ترین نعروں کا جواب دیں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ تشیع خوشی کیسے مناتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو ہماری تہذیب ہے، ساری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ دنیا کو ہنسنے کی تہذیب ہم نے دی ہے۔ آپ نے جملہ ہی نہیں سنا میرا بھائی، دنیا پھر سن لے، جو حضرات باتیں کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے یہ جملہ میرا لکھ لیں کہ دنیا کو ہنسنے کی تہذیب ہم نے دی ہے، ہم نے بتایا ہے دنیا کو کہ کہاں ہنسا جاتا ہے کہاں رویا جاتا ہے۔ بابا گریا کی تہذیب بھی ہم نے دی ہے مولانا، ہم نے دنیا کو بتایا نا، آپ نے بتایا کہ کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا ہے، ایسا نہیں کہ جہاں خاموش رہنا وہاں رو دیا جائے۔ ہم ان لوگوں میں سنیے تو ذرا مل جڑ کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں گے، دنیا کو پتا چلے کہ تشیع رسول کی خوشی کیسے مناتی ہے، جشن کیسے مناتی ہے۔ جس کے دل میں جتنا علی ہوگا وہ اتنا رسول کے نام پر بلند نعروں کا جواب دے گا، اس لیے کہ رسول کی عزت بھی وہ کرتا ہے، رسول کی تقریم بھی وہ کرتا ہے، رسول کی خوشی بھی وہ مناتا ہے۔ جس کی رگوں میں علی کی ولایت دوڑ رہی ہو، جسے معلوم ہی نہیں علی کیا ہے، وہ کیا جانے گا محمد کیا ہے۔ میرے ساتھیوں حیدری نعرے میں لگا دوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اتنی ہی بلند سلوات پڑھے محمد علی محمد۔ سرکار اجازت ہے قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداہا، والسبوغ الآلاء الازداہا، والتمام منن والاہا، وجمع عن الاحصاء عددها، وناء عن الجزاء امدها، وتفاوت عن الادراك ابدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد الى الخلائق باجزالها، وصلنا بالندب الى امثالها، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين صدیق اکبر فاروق اعظم غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیے محمد آل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد اور آل محمد پر۔
سے پہلے جیکب آباد کے غیور، فہیم و فتین، ولایت علی سے خمیر ہونے والے مزاج جو اس فرش ولاہ پہ تشریف فرما ہے، بانیان کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں، مہمانان گرامی کی خدمت میں آج کے اس جشن متبرک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال اپنے اس محبوب کے صدقے میں کہ جس کا جشن آپ یہاں منا رہے ہیں، آپ سبھی حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس جشن کے جتنے بھی منتظمین ہیں، دام درہم سخن، جس نے جس طریقے سے بھی آج کے اس جشن میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، خداوند متعال ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیے، چونکہ جشن ہے، مجلس اور جشن میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اگر آپ اس جشن کو جشن کی طریقے سے سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، اور اگر آپ سرسری سے سن جائیں گے، جیسے کہ ابھی ذاکر اول ہمارے بھائی برادر بہت خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ بھائی جشن اس طریقے سے سنیں جیسے جشن سنا جاتا ہے، تو میں ان کا جملہ بدل کے کہہ دوں کہ ہمارے ہاں جشن سنا ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، آپ سلامت رہیں۔ دیکھیے، یہ جملہ میں نے آپ کو بولنے کے لیے کہا تھا کہ ہمارے یہاں ہماری تہذیب میں جو تہذیب تشیع ہے، ہماری تہذیب میں جشن سنا نہیں جاتا، نہ سنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں جشن منایا جاتا ہے، اور ہم آج اس محبوب پروردگار کا جشن منا رہے ہیں۔ اب یہ جملہ پہلا جملہ ہے جشن کا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں سرکار، اگر آپ آمادہ ہو گئے سننے کے لیے تو دیکھیے، ہم اس محبوب کردگار کا جشن منا رہے ہیں کہ جو زمین پر آنے سے پہلے مصطفیٰ ہے۔ آواز آ رہی سرکار آپ تک؟ آپ کی بھی تھوڑی تھوڑی آواز آ جائے، اگر بات نہ بھی، یہ مائک صحیح ہے نا؟ مجھے یہ یقین رہے کہ یہ مائک صحیح ہے اور میری آواز آپ تک صحیح جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں جو زمین پر آنے سے پہلے محبوب خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، جو خلق اول بھی ہے، جو لباس بشریت میں اللہ کا کلام بھی ہے۔ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آمادہ کر دوں، پھر اس کے بعد گفتگو شروع کریں گے۔ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں جو مخلوق اول بھی ہے، جو محبوب اول بھی ہے، جو روح اول بھی ہے، جو عدد اول بھی ہے، جو نبی اول بھی ہے، جو اللہ کی پہلی پہچان بھی ہے، جو اللہ کی آخری پہچان بھی ہے۔ اگر وہ نہ آتا تو اللہ کائنات میں خود کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ جب اللہ نے اسے لباس بشریت عطا کیا تو آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، اللہ نے یہ کہہ کر اسے زمین پر بھیجا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب، ہم کچھ بھی نہ مناتے اگر تجھے نہ مناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین کا بچھونا محمد کا صدقہ، آسمان کا شامیانہ محمد کا صدقہ، یہ چاند محمد کا صدقہ ہے۔ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ یہ چاند محمد کا صدقہ، یہ سورج محمد کا صدقہ، یہ ستارے محمد کا صدقہ، یہ آسمان محمد کا صدقہ، یہ زمین محمد کا صدقہ، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ محمد کا صدقہ۔ ارے جب یہ ساری کائنات محمد کا صدقہ ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی محمد کا صدقہ، تو جس کے صدقے میں ساری کائنات اللہ نے خلقی ہو، صدقہ کھانے والا اس محمد کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ عجیب بات ہے۔ تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں تو میں پھر بات شروع کروں
ہوں یہ صرف 2-4 جملے میں آپ کو سرکار دیکھیے نا یہ چاند کس کا صدقہ ہے؟ میرے اور آپ کے صدقے میں نہیں بنا. اب جملہ کہہ دوں جو پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے, حالانکہ ہمارا مکتب وہ ہے جہاں ہاتھ باندھنا عبادتوں کی توہین ہوتی ہے. میں نے کہا نہ یہ چاند میرا صدقہ ہے, نہ یہ سورج میرا صدقہ ہے, نہ آپ کے صدقے میں. ارے آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کو ابو البشر آدم کے صدقے میں خلق نہیں کیا. آدم میرے محمد کا صدقہ ہے. قبلہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے علامہ صاحب تشریف فرما ہے, مدیر ہے مدرسے کے, میں تو ان کے نالین برداروں میں شامل ہوں. ان کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھئے آج میں چھوڑیے اس بات کو, چھوڑیے ان باتوں کو. چاند, سورج, ذرات زمین, ہوا, فضا, یہ ساری کائنات, وہ جو ابو البشر ہے, وہ جو ہمارا اور تمہارا باپ ہے, وہ آدم بھی میرے نبی کا صدقہ ہے. ارے جب آدم جیسا نبی میرے نبی کی برابری نہیں کر سکتا تو یہ مولوی پوچھئے تو صحیح. اب یہ مباحثے ہو رہے ہیں, یہ بحثیں, میرے ساتھ بولیے گا, مسکرا بھی رہے لیکن تھوڑے تھوڑے ہاتھ بھی اٹھاتے رہے تاکہ مجھے حوصلہ بھی مل جائے اور جو بات مجھے کہنی ہے میں اس کے لیے آمادہ بھی ہو جاؤں. سرکار بحث ہو رہی ہے 9 کو آئے, 12 کو آئے یا 17 کو آئے. دیکھیے ہمارے یہاں علماء میں یہ بحث ہے کہ 12 کو آئے یا 17 کو آئے, اور برادران اہل سنت نے تو یہ جملہ لکھا کہ 12 کو آئے 12 کو چلے گئے. ارے لکھنے والوں نے لکھ تو دیا, میں کہتا ہوں مان لو, اپنے لوگوں سے کہتا ہوں مان لو یہ بات کہ نبی 12 کو آئے 12 کو چلے گئے. کیوں مان لے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے نبی چاہتا یہ ہے کہ میں 12 کے ساتھ آؤں, 12 کے ساتھ جاؤں. چل رہی ہے, اب یہ بحث چل رہی ہے چونکہ پنڈال کا ماحول ہے نا, لوگ بکھرے بیٹھے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے. یہ بحث چل, سرکار آواز آ رہی ہے سرکار, میں آپ سے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. دیکھیے مجھے اس بات پر کوئی ادعا نہیں ہے کہ میں یہاں خطابت کے پہاڑ لگا دوں گا, یہاں میں علم کے دریا بہا دوں گا. خدا کی قسم اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جو کائنات میں سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے. لوگ پوچھتے ہیں, جملہ ضائع نہ کیجیے گا, جملہ لوگ پوچھتے ہیں محمد پڑھے کہاں, محمد کتنا پڑھے, مجھے نہیں معلوم کتنا پڑھے تھے مگر اتنا پڑھے تھے جب مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا علم کتنا ہے, تب بس اتنا ہے, انا مدینہ العلم. بولا یار کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ جشن دیکھو, یہ جشن رسول ہے, یہ جشن مصطفیٰ ہے, اور میں نے کہا جشن مصطفیٰ وہی منا سکتا ہے جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہو. یہ جملہ میں ابھی بتاتا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اب اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کب آئے, 9 کو آئے 12 کو آئے. ارے چھوڑیے ان مباحث کو, آئیے ذرا دہلیز مصطفیٰ پہ چلے, آئیے ذرا در مصطفیٰ پہ چلے. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ کب سے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں یار؟ جشن وہ گردن ہلانے والے بھائی, گردن ہلانے کا دور چلا گیا. ویسے تمہاری جیکب آباد کی سڑکیں بہت ٹوٹی ہوئی ہیں. جب تم ان سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں لے کے دوڑتے ہو نا تو تمہاری گردنیں خوب ہلتی ہیں. یہ ہمارے شہر کی میونسپلٹی کے کارنامے ہیں. یہ جیکب آباد کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں, یہ پانی کا نہ آنا, یہ جگہ جگہ کچروں کے انبار, یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کے حکمران آپ سے کتنے مخلص ہیں اور آپ ان سے کتنے مخلص ہیں. یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, اگر بھائی اس فرش ولا پہ بیٹھ کر جشن مصطفیٰ میں بھی آپ کی گردنیں ہلیں گی تو کائنات یہاں آتی ہے جڑنے کے لیے, ٹوٹنے کے لیے نہیں, ہلنے کے لیے نہیں آتی, بولنے
بحث چل رہی ہے کب سے ہے؟ آئیے ذرا درے مصطفیٰ پہ چلے، نبی مکرم سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ تو میرے رسول کے چھٹے بیٹے نے کہا جب کب نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، جس کی سمجھ میں بات آئے سرکار بولے تو صحیح۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں یہ بول اس لیے نہیں رہے کہ انہوں نے سنا نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، مگر جو سنا ہے اس پہ تو بولنا چاہیے، اس پہ تو وہ میں نے کہا، میرے چھٹے مولا نے کہا جب لفظ کب نہیں تھا پیغمبر، اب سنیے گا جملہ، قیمتی جملہ، پیغمبر گزر رہے ہیں شاہراہ سے اور نبی کے ساتھ نبی کے مکرم محترم صحابہ جو نبی کو کبھی چھوڑ کے نہیں بھاگے، وہ نبی کے، دیکھیں میں تو احترام کرنے کا قائل ہوں، ہم تو احترام کرنے کے قائل ہیں نا سرکار، جو کتنے خوبصورت ہیں آپ، ذرا خوبصورتی کے ساتھ میرے ساتھ خوبصورت ساتھ دیتے رہیے گا، علی والے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ نبی کے مکرم صحابہ ہے، ایک شارع سے گزر رہے، کب سے ہے بتا رہا ہوں۔ راوی نے پوچھا، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ بتا دیں گے، آئیے سرکار، آئیے آئیے، سلامت رہیں، درود پڑھیے مل کر محمد اور آل محمد پر۔ میں جلدی سے اپنے مطلب پر آ جاؤں گا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اور نہیں دیں گے تو تقریر طویل ہو جائے گی، میری بس بھی نکل جائے گی۔ پوچھا راوی نے یا رسول اللہ یہ بتائیے اول مخلوق کیا ہے؟ توجہ، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب لفظ کب نہیں تھا، تو یہ بتائیے، راوی نے سوال کیا، مولانا پوری روایت ہے اور یہ مولانا بتائیں گے آپ کو، میرے استاد اساتذہ میں شامل ہیں، میں نے کہا عالم دین ہے، اس لیے میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ پورا ہو جائے تو میں آگے بات بڑھ رہا ہوں، چونکہ آپ جب میں اکیلا ہوں تو مجھے نہیں سن رہے، تو جب دو ہو گئے تو کیسے سنیں گے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میری طرف متوجہ رہے۔ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اول مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ تو اب وہ جو بولتا نہیں جب تک وہ نہیں بولتا، یہ شرف تو 1,24,000 انبیاء میں کسی کے پاس نہیں تھا، آدم کے پاس یہ شرف نہیں ہے، نوح کے پاس یہ شرف نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ بندے ہیں، مگر یہ شرف اگر کسی کے پاس ہے تو ایک عبداللہ کے نال کے پاس ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا، قسم کھا کے کہا اللہ نے بسم اللہ الرحمن، ضرورت نہیں تھی اللہ کو، مگر قسم کھا کے کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نہیں بولتا جب تک ہم نہیں بولتے۔ اس نبی سے پوچھا گیا یہ تو بتائیے اول مخلوق کیا ہے؟ میری طرف توجہ رکھیے گا سرکار، ہمارے یہاں میں نے کہا دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، اس نبی سے پوچھا گیا یہ تو بتائیے اول مخلوق کیا ہے؟ اب نبی بولے تو کہنا چاہیے نا، فوراً کہہ دیتے سرکار نبی کہ بھائی اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، کہہ دیتے یار، لیکن پیغمبر نے نہیں کہا۔ مولانا بیٹھے، پوچھ لیے، جیسے ہی نبی نے سے پوچھا گیا، راویان ساتھ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ساتھ ہیں، مدینے کی شاہراہ سے خیابان مدینہ سے گزر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ساتھ ہیں، راوی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اول مخلوق کیا ہے؟ اب نبی نے کہا اول ما خلق اللہ القلم۔ اب یہ سلسلہ رکے تو بات آگے بڑھے، میں نے اس لیے کہا تھا پنڈال کی تقریر میں اور جلسوں کی تقریروں میں بہرحال یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نبی نے پوچھا، دیکھیے بھائی میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب میں کسی جشن میں جاتا ہوں نا اور اگر کوئی تقریر کر رہا ہوں یا تو میں پیچھے رک جاتا ہوں تاکہ جب تقریر ختم ہو تو یہ ملنے جلنے کا سلسلہ، چونکہ یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا ہے، تو جتنے بھی آنے والے ہیں وہ وہاں بیٹھ جائیں، جب جشن ختم ہو یا تقریر ختم ہو جائے اور اس میں ایک وقفہ ملے، سب ایک دوسرے سے ملے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ ملیے، احترام، ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ احترام سکھاتا ہے، تہذیب، میں نے کہا نا تہذیب ہمارے گھر سے چلی ہے، تو لیکن ذرا سا میرے ساتھ جڑے رہیے، پھر بعد میں ملتے رہیے گا۔ میں نے کہا کہ نبی سے پوچھا اول مخلوق کیا ہے، تو نبی کو کیا کہنا چاہیے؟ کہہ دیتے کہ میں اول مخلوق ہوں۔ راوی نے پوچھا بتائیے اول مخلوق کیا ہے، نبی نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ اب صحابہ سن رہے ہیں کہ اچھا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے اول مخلوق قلم ہے اور خلق مخلوق دوم خلق مخلوق مصطفیٰ ہے۔ تو ایک راوی
آگے بڑھا اور اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ اول مخلوق کیا ہے. ابھی سن چکا تھا, بہت توجہ رہے سرکار, بڑی عجیب بات بتانے جا, ابھی سن چکا ہے کہ اول مخلوق کیا ہے, مگر پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اول مخلوق کیا ہے. خدا کی قسم یہ مصطفیٰ ہے, شہر علم ہے, یہ شہر علم ہے. جیسے ہی اس نے پوچھا تو کیا سمجھ رہے تھے کہ نبی وہی جواب دیں گے جو اس کو دیا تھا. جیسے ہی اس نے پوچھا بتائیے اول مخلوق کیا ہے, نبی نے کہا اول ما خلق اللہ العلم, اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. میرے ساتھ رہیے, پہلے کو جواب دیا اول ما خلق اللہ القلم, دوسرے کو جواب دیا اول ما خلق اللہ العلم. اب تیسرا آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے اول مخلوق کیا ہے. دو جواب مل گئے, تیسرا ضرورت نہیں تھی آنے کی, مگر چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس مرتبہ رسول کیا کہے. اب یہ بھی تو اللہ کا رسول ہے. میں نے کہا نا یہ وہ رسول ہے کہ جسے لباس بشریت میں اللہ نے اپنا علم عطا کر کے اپنا کلام بنا کے بھیجا. سمجھے نہیں میں نے جملہ کیا کہا, یہ پیچھے والے سمجھے نہیں. دیکھیے عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ جیسی ہمارے ممبروں سے بیان کی جاتی ہے, تاریخ کے کسی ممبر سے بیان نہیں ہوتی. مولانا یہ جملہ میں نے دعویٰ کیا, دعویٰ ہے میرا, جیسی عظمت اور جیسی شان. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے اس کی, جیسی عظمت, جیسی شان, جیسی نعت, جیسا وقار, جیسا اسٹیٹس ہمارے ممبروں سے مصطفیٰ کا بیان ہو جاتا ہے, تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ عظمت مصطفیٰ ان سے لے کے بیان کرتا ہے جو 40 برس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا. اس جملے کو سمجھے, اس جملے کو سمجھے. زمانہ جو مصطفیٰ بیان, اسی وجہ سے ان کے فضائل میں مدینہ کی گلی تو ملے گی, مگر جس آغوش میں محمد پلا ہے. آپ کو وہاں کی گفتگو میں مصطفیٰ کے نالین تو ملیں گے, مگر شانوں پہ بیٹھے ہوئے نور علم نہیں ملیں گے. زمانہ ان سے لے کے سناتا ہے جو 40 برس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے. ہم مصطفیٰ, حیران ہیں آپ, ہم مصطفیٰ ان سے لے کے سناتے ہیں جن کی گود میں مصطفیٰ پلے ہیں, جنہوں نے مصطفیٰ کو پالا ہے, جنہوں نے مصطفیٰ کو پروان چڑھایا ہے, جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر اپنے منہ میں نوالے رکھ رکھ کے چبا چبا کر مصطفیٰ کو کھلائے ہیں, جس نے مصطفیٰ کو اپنے سینے پہ سلایا ہے. ہم ان سے لے کے پوچھا راوی نے, بتائیے اول مخلوق. بات بھولے تو نہیں ہو بھائی, کیا کہا تھا میں نے؟ دو جواب ملے, اول ما خلق اللہ القلم, اول ما خلق اللہ العلم. اب پوچھا راوی نے آگے بڑھ کر, یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا, اول مخلوق کیا ہے, تو وہی جواب دیں گے. کہا وہ جواب نہیں دیا. اب نبی نے مسکرا کے تیسرے کو دیکھا, نبی ہیں سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. جب اس نے پوچھا تو وہ جواب نہیں دیا جو دو کو دے چکے تھے. کہا اول ما خلق اللہ اللوح, اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا. پہلے کہا اول ما خلق اللہ العقل, پھر کہا اول ما خلق اللہ العلم, پھر کہا اول ما خلق اللہ اللوح. اب چوتھی منزل پر, تیسری منزل پر پھر ایک آیا, چوتھی منزل پر پھر آیا ایک اور اس نے آ کے سوال کیا, یہ بتائیے, آپ کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا, یہ بتائیے کہ اول مخلوق کیا ہے. 3 جواب آ چکے, مگر پھر بھی پیٹ میں درد ہے, مگر یہاں بھی علم کا بہتا ہوا سمندر ہے. یہ بحر علم ہے, یہ مدینۃ العلم ہے. اگر قیامت تک پوچھنے والے پوچھتے رہے, رسول قیامت تک ہر ایک کو نیا جواب دیں گے. کہاں بیٹھے, ہر ایک کو نیا جواب دیں گے. ایک یہ میں تھوڑی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے بلایا وہی تقریر, دوبارہ بلا دیا وہی تقریر, تیبارہ بلا لیا وہی تقریر. یہ اللہ کا رسول ہے, یہ مصطفیٰ ہے. اب چوتھا آیا کہ یہ بتائیے اول مخلوق کیا ہے.
सब जानते हैं। अब क्या जवाब दिया? अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम हो गया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल इल्म हो गया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह हो गई, कलम हो गया, इल्म हो गई, लौह हो गई। अब क्या बचा जो नबी बोले? तो जैसे रावी ने कहा बताइए बोले मखलूक क्या है, मुस्कुरा के कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ किया है जो तेरे पास नहीं है। कहाँ बैठे हैं? अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने अब आखिरी आया, पांचवा आया का ये बताइए बोलो अव्वल मखलूक क्या है? चार जवाब आ चुके थे। नबी ने मुस्कुरा के कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर को खल्क़ किया। जब पांचवा जवाब दे दिया, जब पांचवा जवाब दे दिया, तब उसने कहा ये क्या हुआ? पहले ने पूछा, तवज्जो, सलामत रहे आप, आबाद रहे। जो समझे हैं उन्हें मेरे दोनों हाथों से सलाम, जो नहीं समझे उन्हें हाथ बांध के सलाम। तहजीब है हमारे जिंदगी। जो समझ गए उन्हें दोनों हाथों से सलाम, जो नहीं समझे उन्हें हाथ बांध के सलाम। मैं बता देता हूँ, नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है? पहले ने पूछा बोले मखलूक, आपने कहा कलम। दूसरे ने पूछा बोले मखलूक, आपने कहा इल्म। तीसरे ने पूछा बोले मखलूक, आपने कहा लौह। चौथे ने पूछा बोले मखलूक, आपने कहा अक्ल। पांचवे ने मैंने पूछा बोले मखलूक, आपने कहा नूर। तब पूछना क्या चाहता है? ये तो बताइए इनमें अव्वल कौन है? कहां बैठे हैं? इनमें ये तो बताइए। आप कह रहे हैं कलम पहले, आप कह रहे हैं इल्म पहले। साईं रह गए क्या पीछे? आप थोड़ा सा बोलिए तो सही। मैंने ये पसीना नहीं जिगर का लहू बहा दिया। आप हाथ बांध के ऐसे बैठे कि झटका ना लग जाए आपको। हाँ है? प्यार से नहीं देख रहे, ये हैरत से देख रहे हैं। भाई देखिए, प्यार से देखें, मुस्कुराएं तो सही, पता तो चले कि हम जश्न मना रहे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बताइए। आपने कहा पहले वो, पहले वो, पहले वो। तारीखी जुमला कहने जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे सुन लीजिएगा। ये बताइए अक्ल पहले है, कलम पहले है, इल्म पहले है, लौह पहले है, नूर पहले है, इनमें पहले क्या है? नबी मुस्कुरा के कहते तू क्या समझ रहा है? ये सब अलग अलग है। तू क्या समझ रहा है? ये सब जुदा जुदा है। क्या ये जुदा जुदा नहीं है? अरे मैं ही इल्म हूँ, मैं ही अक्ल हूँ, मैं ही कलाम हूँ, मैं ही लौह हूँ, मैं ही नूर हूँ। जब ये एक जगह जमा हो जाए तो मोहम्मद बनता है। तो कोई कलम है, कोई नूर है। जब ये एक जगह जमा हो जाए तो फिर पता नहीं चलता कलम क्या है, लौह क्या है ये पांच अलग अलग, मगर जब एक चादर में जमा हो जाए कौन बराबरी करेगा मुस्तफा की? अल्लाह ने कुरान में कह दिया। बस देखिए जो सरनामे कलाम में इस मंजिल पे है मेरा नबी है, इस मंजिल पे कलम भी यही है, इल्म भी यही है, लौ भी यही है, अक्ल भी यही है, लौ भी यही है। 1,24,000 अंबिया की तारीख पढ़ जाइए। पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला आज के जज्बाबाद के हसीन तरीन जश्न में कह रहा हूँ। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी का ये जुमला नहीं मिलता कि मैं अक्ल हूँ। भाई कहाँ बैठे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? जो लोग भाई जश्न मनाने के लिए आए, लफ्जों से मोहब्बत करते, कौन बराबरी करेगा? अल्लाह ने कुरान में आयत रख दी। आप राग नाप रहे, सब बराबर का। पता नहीं जमाना किसको बचाना चाहता है। कहाँ बैठे हैं यार?
بس دیکھیے قاری قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے مولانا کہ سب برابر، تو افسوس اس پر ہے مجھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، پہلا سورہ ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی درمیان والا، سورہ بقرہ کی آیت ہے مولانا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے جسے بھی بھیجا، دیکھیے میں لفظ بھیجا کہہ رہا ہوں، ہم نے جسے بھی بھیجا سب کو برابر کر کے نہیں بھیجا۔ دیکھیے میں نے آیت، سرکار میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے، میں نے روایت نہیں پڑھی جسے ضعیف کہہ دیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول و ارسال سے ہے۔ اب مدرسے کی کلاس تھوڑی ہے جو میں گردان سنانے بیٹھ جاؤں، یہ لفظ ارسال سے ہے، اسی سے رسول ہے، اسی سے مراسلہ ہے، اسی سے مرسل ہے، اسی سے مرسل ہے، یہ سارے لفظ اسی سے ہے نا مولانا، اسی کے روٹ ہے نا سارے ہیں۔ ہم نے جسے بھی بھیجا فضلنا، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، سب برابر نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اصول ہے تخلیق پروردگار کا، ایک جملہ سن لیجئے اور یہیں سے میں جلدی سے دو چار باتیں آپ کو جشن کے حوالے سے کرنی ہے۔ دیکھیے تخلیق میں فضائل کے کچھ رخ ہیں اور مراتب ہیں۔ مخلوق میں جو درجہ ہے سب سے پہلے وہ نباتات کا، جمادات کا، مولانا ایسے ہی ہے نا، جمادات کا، جمادات کے بعد جو مرتبہ ہے وہ نباتات کا ہے، نباتات کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حیوانات کا ہے، اور حیوانات کے بعد جو سب سے اعلیٰ و ارفع مرتبہ ہے وہ انسان کا ہے، یعنی یہ تین بھی چوتھے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جمادات نباتات کی برابری نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی پتھر کو آپ نے کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میں درخت جیسا ہے سرکار، کبھی کسی پتھر کو، پہاڑ کو آپ نے یہ کتنا بڑا ہے پہاڑ، مگر یہ کہتے نہیں سنا ہوگا میں اس درخت جیسا، میں اس پودے جیسا۔ کبھی کسی نباتات کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں فلاں حیوان جیسا، کبھی کسی حیوان کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں انسان جیسا، مگر یہ انسان ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جسے بھی بھیجا، یہ بھیجنا اسی کے بھیجے میں آئے گا جس کے پاس بھیجا۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی اللہ نے جب رسول، دیکھیے اس وقت زمین پر کتنے انسان ہیں جی؟ 7-8 ارب کے قریب کوئی ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے خزانے میں، قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ایک درود پڑھ دیجئے مل کر محمد اور آل محمد۔ بس میں جلدی سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، 10:30 بجے پورے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ آ جائیے قبلہ، آپ کی محبت، میں آپ کے عزت اور احترام میں رک گیا ہوں، آپ آ جائیے۔ خطاب آپ کا ہے، آپ سب نہیں کریں گے کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے سرکار اجازت ہے۔ قبلہ آپ سے دعا بھی چاہیے حوصلے کے لیے۔ قبلہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جسے بھی بھیجا، اور آپ سے مجھے اس پہ ساتھ چاہیے، چونکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے سائے میں بیٹھ کر یہ جملہ اور پوری ممبر کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جسے بھی بھیجا، جس شے کو بھی بھیجا، اسے سب کو برابر نہیں بھیجا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ساری کائنات میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، ادنا ہمیشہ اعلیٰ کی اطاعت و اتباع کرتا ہوا ملے گا۔ نہیں جملہ پہنچا؟ پتہ نہیں کیسے پہنچے گا قبلہ، بہت محنت کرنی پڑے گی اس مجلس میں تقریر کرنے کے لیے، اور جیسا میرا انداز خطابت ہے تو میں تو بہت محنت کر رہا ہوں، اور اللہ کرے یہ بھی تھوڑی سی محنت کر لیں۔
دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے یہ جملہ کہا کہ یہ فطرت خلقت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہر ادنا اپنے اعلیٰ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ ہر ادنا اپنے اعلیٰ کی خدمت پر مامور نظر آئے گا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے نا، مصطفیٰ کی شان، یہی ہمارا موضوع ہے، یہی عنوان ہے ہمارا. مجھے معاف کر دیں سننے والے، فرمائشیں بہت ساری تھیں کہ آپ پیغمبر کی پیدائش پڑھ دیجئے، پیغمبر کی پیدائش پہ جو معجزات ہوئے وہ پڑھ دیجئے، پیغمبر کو پالا کس نے یہ پڑھ دیجئے، پیغمبر کو کھلایا کس نے یہ پڑھ دیجئے. تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہم سب کا تذکرہ کریں گے. ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس نے پالا، عبد المطلب کا بھی ذکر ہوگا، کس نے اپنے سینے پہ سلایا تو ابو طالب کا بھی ذکر ہوگا، کس نے پیغمبر کو دودھ پلایا یہ بھی ذکر ہوگا. یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ سن لیجئے ذرا سی. انشاءاللہ میرے بعد بھی خطیب ہیں، وہ آپ کو سنا دیں گے پیغمبر کے معجزات کہ کب، اور انشاءاللہ آنا جانا تو رہے گا. ہم کون سا بھاگ رہے ہیں، نہ ہم بھاگ رہے ہیں نہ ہمارے بڑے بھاگے کبھی، تو انشاءاللہ آنا جانا تو رہے گا. سنا دیں گے. یہ جملہ سن لیجئے. بھائی ایک جملہ مجھے آپ بتا دیجئے، اتنی بڑی آدمیت میں کیا اللہ کے خزانے میں اتنا سا اسٹاک تھا؟ قبلہ بڑا قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں مولانا صاحب. دیکھیے ہم نے آپ لوگوں سے درس پڑھا ہے اور وہ آج آپ کو سنانے کا موقع مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے قبلہ، کیا اللہ کے خزانے میں کل اتنا اسٹاک تھا کہ اتنے اربوں انسانوں کے لیے اس نے صرف 1,24,000 کو نبی بنایا؟ پتہ نہیں کہاں رہ گئے آپ. مجھے بتائیے اگر اللہ آپ میں سے سب کو نبی بنا دیتا تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی؟ مولانا یہ بتائیے جہاں اس نے 1,24,000 بنائے، اگر وہ 10 لاکھ لوگوں کو نبی بنا دیتا آپ اعتراض کر دیتے؟ کو روک لیتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کیا اس کے اسٹاک میں اتنا سا کل اسٹاک تھا کہ اس نے 1,24,000 کو کل نبی بنایا؟ بات یہ ہے کہ اللہ اس جملے پہ توجہ رہے. اگر یہ جملہ آپ نے ضائع کر دیا تو مجھے افسوس ہوگا. اللہ جب کسی کو منصب دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، تو پہلے اس کا ظرف اور اوقات دیکھتا ہے. بڑی بات بہت بڑی بات. دیکھیے ہم جو عہدے بانٹتے ہیں نا، ہم جو عہدے بانٹتے ہیں، ہاں سائیں کیر آئے ہوا، سائیں فلاں وڈیرو آئے ہوا، پیر آئے ہوا، سائیں فلاں جاگیردار آ، اور کیرا بابا سائیں 100 گاڑیوں بٹھی ہوں. ہاں بابا ووٹ ہی نہ جو. ہم انتخاب کرتے ہیں دولت کی بنیاد پر، اللہ انتخاب کرتا ہے ظرف کی بنیاد پر. یعنی وہ کبھی کسی کم ظرف کو عہدہ نہیں دیتا. تقریر تو ہو گئی قبلہ. دیکھیے اب چونکہ تقریر سمیٹنی بھی ہے تو اس لیے بس جلدی سے بات کر رہا ہوں. ساری آدمیت میں اس نے کل، بہت بڑا جملہ کہا میں نے، کل 1,24,000 نبی بنائے. تو اگر سب کو نبی نہیں بنایا، بنا سکتا تھا یا نہیں؟ بھائی سب بولیں گے تو میں بھی بولوں. بنا سکتا تھا یا نہیں؟ مگر نہیں بنایا. اچھا جب اس نے 1,24,000 انبیاء میں پروموشن بانٹا، دیکھیے سب کو تو نبی نہیں بنایا نا، سب کو تو خلیفہ نہیں بنایا نا. جب اس نے 1,24,000 انبیاء میں پروموٹ کرنا چاہا تو اس نے سب کو پروموٹ نہیں کیا. اس نے انہی میں سے الگ سے بھی نہیں، الگ سے نہیں، توجہ رہے، انہی 1,24,000 نبیوں میں جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، انہی مصطفیٰ بندوں میں. ارے بھائی یہ بعد میں ہاتھ باندھے مانگ لیجیے گا. اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہیں بھاگ رہے ہیں؟ ابھی تو بتایا ہمارے لوگ بھاگتے نہیں ہیں میدانوں میں سے، پھر بھی آپ کو اتنی جلدی ہو رہی ہے. اچھا اب آپ بتائیے میں نے کیا کہا؟ میں چپ بیٹھ گیا. بتائیں آپ تو میں آگے پڑھوں گا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا سمجھا رہا تھا؟ بتائیں.
بتائیں گے تو میں بولوں گا، ورنہ 1 گھنٹہ گاڑی نکلتی ہے تو نکل جائے بھائی، اب آپ بولیں گے تو میں بولوں گا۔ میں کیا فلسفہ سمجھا رہا تھا آپ کو، آپ نے سارا مزہ بگاڑ دیا پوری تقریر کا۔ نہیں میں تو تسلسل رکھوں گا، لیکن اگر ایسے لوگ، میں تو بھائی میں دیکھیں، میں یار خطیب کو آپ الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری طرف آپ مت بولیں مگر میرا جملہ سنیں، میں نے کیا کہا۔ ایک دیکھیے یہ سارے آدمی، آپ کسی کو کہہ دیں گے چور ہے، چور کو بھی نہیں کہہ سکتے چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ تو جب کوئی ڈاکو چور لٹیرا نہیں ہے تو اللہ سے کہیے سب کو نبی بنا، اس نے کہا بنا تو دوں مگر ان کا ظرف اس قابل نہیں ہے، یہ میری نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ آپ جملہ سنیے، میں کتنا، اب آپ بولیں گے میں کتنا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں اللہ سے کہوں سب کو نبی بنا، وہ کہے گا کیوں؟ میں کہوں گا کہ تیرے خزانے میں بس اتنی سی نبوت ہے کہ نبوت کا انبار ہے مگر ان کے ظرف اس قابل نہیں ہے، میں پہلے ظرف دیکھتا ہوں۔ کسی کم ظرف کو عہدہ نہیں دیتا۔ اب آپ جسے چاہے بنا لیجئے، ہمارا اعتراض نہیں ہے، جسے چاہے بنا لیجئے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، مگر اللہ کا قانون یہ ہے، قانون الہی یہ ہے کہ وہ کسی کم ظرف کو، کم نسب کو، کم حسب کو اپنا عہدہ نہیں دیتا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے ظرف دیکھے، کل 1,24,000 جنہوں نے نبوت کا وزن اٹھا لیا۔ بہت وزنی تھی اللہ کی نبوت، تھرا گئے انبیاء۔ علماء تشریف فرما ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ جب اللہ نے نبوتیں پیش کی ہیں تو کیا عالم تھا انبیاء کا۔ تھرا گئے، اللہ نے پیش کی، لیکن جب اللہ نے عہدہ بڑا عطا کرنا چاہا تو 1,24,000 انبیاء کو سب کو رسول نہیں بنایا۔ اب اسے عہدہ رسالت دینا تھا تو اس نے الگ سے لوگوں کو نہیں چنا، بلکہ انہی 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو چن کر رسالت ادا کی۔ پروردگار سب کو کیوں نہیں بناتا کہ جیسے سب کو نبی نہیں بنایا۔ کہا یہ ساری مخلوق جتنا فرق، توجہ، جتنا فرق انبیاء میں 1,24,000 انبیاء میں اور ساری امتوں میں ہے، اتنا ہی فرق ان 313 اور باقی نبیوں میں ہے۔ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان 313 جیسا۔ مولانا ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ورنہ اصول کے خلاف بات ہو جائے گی۔ بھائی ان میں کچھ تو کوالٹی ہوگی نا مولانا۔ دیکھیے آدم میں کچھ تو کوالٹی تھی جسے ہمارا باپ بنایا، جسے خلیفہ بنایا، ورنہ مجھے بھی خلیفہ بنا دیتا، مجھے بھی عہدہ عطا کر دیتا۔ مجھے نہیں بنایا، مجھے نبی نہیں بنایا، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، تو آدم میں تھی تو آدم کو بنا دیا، نوح میں تھی تو نوح کو بنا دیا، مگر جسے رسول بنایا ان میں ایسا ظرف تھا، اتنی طاقت اور قوت تھی کہ وہ رسالت کا وزن اٹھا لیتے۔ تو 1,24,000 میں جب 313 کو جمع کر کے انہیں رسول بنایا، اب اللہ نے کہا نہیں، اب مجھے اور پروموشن عطا کرنا ہے اور منصب کو بڑھانا ہے، تو پھر الگ سے نہیں، ان 313 پہ نظر ڈالی، جو ان میں عرفہ والا نظر آیا، اللہ کو کل 5 ملے۔ ساری آدمیت میں 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 کو رسول بنایا، اور ان 313 میں سے اللہ نے 5 کو اولو العزم بنایا۔ اور جب اللہ نے کہا اب میں چاہتا
یعنی 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، اور ان 10 منٹوں میں آپ کی عقیدتوں کی معراج کا جملہ۔ تو آ جائیں سائیں، آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، آ جائیے، اوپر آ جائیے۔ جب تک اللہ نے انہی 5 میں سے ایک کو خاتم النبیین بنایا، ایک کو سردار انبیاء بنایا، سب کو تو نہیں بنایا، 5 کو نہیں بنایا۔ تو اب بھائی اس عالم اسلام سے جو کہتے ہیں نا سب برابر ہے، پتہ نہیں کس کو ملا رہے، کہتے ہیں نا سب برابر سب برابر۔ مجھے یہ بتاؤ 1,24,000 انبیاء میں سے جب 313 کو الگ کیا تو اگر افضل نہ ہوتے، یعنی وہ 1,24,000 میں جو 313 نکلے، یہ باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان 313 جیسے، یہ 313 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 جیسے، ان 5 میں سے ایک کو علیحدہ کیا، یہ 4 اولو العزم نبی یہ نہیں کہہ سکتے ہم مصطفیٰ جیسے۔ ارے جب یہ 5 اولو العزم نبی مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکے تو یہ مکے کے مدار میرے محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بس آخری جملہ سن لیجئے قبلہ، اور یہ جملہ آپ کی عقیدتوں کی معراج کا جملہ۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد پر۔ یہ جملہ سرکار، یہ جملہ بہت قیمتی کہنے جا رہا ہوں، جو اب کہنے جا رہا ہوں قبلہ آپ کی اجازت سے اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ نے عہدے تقسیم کیے، منصب تقسیم کیے نا اللہ نے حسب مراتب، یہ نہیں کہ سب کو ایک جیسا دے دیا۔ اگر سب کو ایک جیسا دینا ہوتا تو قرآن آدم کو دے دیتے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ۔ ارے بھائی اگر سب کو ایک جیسا دینا ہوتا تو قرآن آدھا قرآن آدم کو دے دیتے، تھوڑا سا 1 پاؤ آدم کو دے دیتے، 1 پاؤ نوح کو دے دیتے، تھوڑا تھوڑا سب کو بانٹ دیتا۔ اللہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ مگر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اتنا وزنی ہے، اس کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ کیا آیت ہے وہ سورہ حشر کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے برداشت نہ کرتا، پھٹ جاتا۔ اسی قرآن کو قلب مصطفیٰ نے اٹھا رکھا تھا۔ قبلہ مولانا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جملہ تو مجھے اس جیکما بات کے مجمع سے بڑا قیمتی کہنا ہے، اور آپ کی عقیدتوں کی معراج کا جملہ، اور یہی میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ سخن ہے، گفتنی بہت ہے، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جسے بھی منصب دیا حسب مراتب دیا، دیکھ کے دیا کہ اس کی عقل کتنی ہے، قبول کرے گی یا نہیں، اس کا ظرف ایسا ہے یا نہیں، کہیں چھلک تو نہیں جائے گی۔ چاچا تہاں کے مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، ہنا حتا کہ جو محتاج نہ کرے، امام زمان جے قدموں تے معراج عطا کرے راواں کے۔ مچھا تو چواں تھوڑی تھوڑی زندگی گالائے سگا تو سائیں، مچھا تو چواں اللہ جے کے بھی منصب دے تھو پیرے ہونے جو بلڈ ڈسے تھو، بس پورا 10:30 بجے اتر جاؤں گا۔ اللہ پہلے لہو دیکھتا ہے کہ کم ظرف تو نہیں، اس کا ظرف اس قابل ہے یا نہیں، اس کے بعد اب قیمتی جملہ سنیے، جب اللہ عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی حد کا بھی اعلان کرتا ہے۔ بولنے نہیں دوں گا بعد میں بولیے گا، چلیں اچھا پہلے بتا دیں۔ اللہ جب کسی کو عہدہ دیتا ہے نا، ہاں کوئی بات نہیں، عہدہ دیتا ہے نا، کوئی منصب دیتا ہے سائیں، تو اس کی حد کا اعلان کر دیتا ہے، بابا تمہاری حد اتنی ہے، اس سے بڑی، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی آدم کو عہدہ دیا، کیا عہدہ دیا آدم کو؟ نبوت دی تھی، خلیفہ بنایا اللہ، سلامت رہے آپ۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ جملہ سنیے گا، یہ آپ کی وجہ سے آیا سنیے۔ اللہ جب عہدہ دیتا ہے تو اس کی حد کا اعلان کرتا ہے کہ تمہاری یہ حد ہے۔ دیکھیے آدم کو خلیفہ بنایا، منصب دیا،
مگر حد کا اعلان کر کے دیا. بھائی یہیں تقریر ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے مولانا علامہ صاحب آدم کی حد کا اعلان کہاں دیا؟ حد کو اعلان قرآن میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم ہم تمہیں خلافت تو دے رہے ہیں مگر صرف زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے نہیں. یار وہ پیچھے والے کا، اچھا وہ پیچھے والے نہیں بولے تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، مجھے کہنا نہیں تھا. دیکھیے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، آدم کو خلیفہ بنایا. بیٹھ جاؤ. آدم کو خلیفہ بنایا تو ان کی حد کا اعلان کیا. کیا حد ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے آدم ہم تمہیں زمین والوں کا خلیفہ بنا رہے، آسمان والوں کا نہیں. فی الارض یعنی آدم کی حد صرف زمین پر ہے. یہی وجہ ہے اب آدم ان کی برابری کرے گا. جب آدم عرش سے فرش پر آئے تو آدم سے عرش کا لباس اتروا لیا. وہ اور ہے جو زمین پر بیٹھ کر عرش سے لباس منگوانے. اس کی برابری کریں گے. انی جاعلن اس میں فاعل ہے. اگر اسی جملے پہ فاعلن پہ رک جاؤں نا قبلہ تو آدھا گھنٹے کی تقریر چاہیے. پھر کبھی بیان کروں گا. نقطہ بہت اچھا آ رہا لیکن چھوڑ رہا ہوں، تشنگی چھوڑ رہا ہوں. اے آدم ہم نے تمہاری حدود کا اعلان کر دیا، حد معین کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا کی تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم تمہیں امام کو بنا رہے ہیں، صرف انسانوں پر، فرشتوں جنوں پہ نہیں. آخری جملہ آپ کی عقیدتوں کی معراج کا ہوگا اور وہی میں ممبر چھوڑ دوں. آدم تمہیں عہدہ تو دے رہے ہیں مگر صرف زمین والوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تم خلیفہ بنائے جا رہے ہو زمین والوں کے لیے. ابراہیم تمہیں امامت دے رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں مگر صرف انسانوں کے لیے. جناب مریم کے لیے کہا ہم نے تمہیں سے میری طرف بھائی منصب عطا کیا، منصب بعد میں دیا، عہدہ بعد میں دیا. پہلے اس کی حد کا اعلان کیا. تمہاری حد اتنی ہے اس سے آگے نہ بڑھنا. آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے آدم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں مگر زمین کے لیے. ابراہیم سے کہا انی جاعل للناس اماما. ابراہیم تمہیں امام بنا رہے ہیں مگر صرف زمین والوں کے لیے. مریم سے کہا تمہیں مصطفیٰ کر رہے ہیں مگر صرف عورتوں پر، مردوں پہ نہیں. مصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اے مریم تمہیں مصطفیٰ کیا ہے مگر مردوں پہ نہیں، صرف عورتوں پر. ابراہیم تمہیں امام بنایا ہے، کائنات کا امام نہیں بنایا. تمہیں صرف للناس اماما، تمہیں انسانوں کے لیے بنایا. اے آدم تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں خلافت دی ہے مگر صرف زمین والوں کے لیے. ارے کوئی زمین تک محدود تھا، کوئی انسانوں تک محدود تھا، کوئی پرندوں تک محدود تھا، کوئی ہواؤں تک محدود تھا. ایک میرا نبی ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی. اللہ نے جب بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ارے حبیب نہ تجھے آسمان والوں کے لیے، نہ زمین والوں کے لیے، نہ دریاؤں کے لیے، نہ فضاؤں کے لیے، نہ جنوں کے لیے، نہ چرند کے لیے، نہ پرند کے لیے، تجھے عالمین کا رسول. آدم کی حد تقریر ختم ہو گئی. آدم بس آپ کی عقیدتوں کی میں، چونکہ یہ جو جشن ہے نا یہ تنہا رسول کا جشن نہیں ہے، یہ جشن صادق نہیں، جشن صادقین ہے. جشن صادقین ہے نا. اور اللہ نے بھی جب
مدح کی نا مصطفیٰ کی تو تنہا مصطفیٰ کی نہیں کی. پڑھیے قرآن کیا کہا. سورہ اعراف میں پکار کے علامہ صاحب تشریف فرما ہے, کیا کہا اللہ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. ارے تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ سب کرنے کے بعد اس کا اتباع نہ کرو جسے ہم نے رسول کے ساتھ اتارا ہے. ہم نے تو جشن ساتھ کہیں نا ایک جملہ آپ کی عقیدتوں کی معراج کا کہہ رہا. اللہ نے جسے منصب عطا کیا, عہدہ عطا کیا, نبوت دی, رسالت دی, خلافت دیے, معجزات دیے, جو کچھ بھی دیا حدود کے ساتھ دیا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. ارے بھائی یہ دیکھیے میرا خطاب بالکل ایسے ہے اس ماحول میں. آپ نے سنا ہے کہ بارش سے پہلے جب بہت کڑاکے دار بارش آتی ہے نا اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, وہ بادل آ جاتے ہیں, بارش نہیں ہوتی. تو میری مثال اس ٹھنڈی کی ہوا کی سی ہے. ابھی تو بارش برسے گی ان کی, تو آپ آمادہ ہو جائیے وہاں تک جانے کے لیے. بارش کا مزہ آپ ایسے ہی لینا چاہ رہے ہیں, روکھے روکھے سوکھے سوکھے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بس آخری جملہ سن لیجئے, اللہ آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے. اللہ نے جسے بھی منصب عطا کیا, عہدہ عطا کیا, اس کی حد کا اعلان کیا, مگر میرے نبی کو جب بنا کے بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ تو انسانوں کے لیے ہے, زمین کے لیے تیری حد ہے. کیا کہا؟ رسول کی بھی حد کا اعلان کیا. کیا حد بتائی؟ کیا حد بتائی؟ کہ وما ارسلناک الا رحمتا حد بتائی یا نہیں بتائی؟ ہم نے تجھے بھیجا تو ہے, نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے. تو بھائی عالمین کی بھی تو کوئی حد ہوگی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آدم کی حد زمین پہ ہے, ابو البشر ہے, ابو البشر ہے, کریں گے محمد کی برابری آدم؟ ارے جب تمہارا باپ ابو البشر محمد کے برابر نہیں ہو سکتا, ابو البشر پوری بشریت کے باپ ہے, خلیفۃ اللہ ہے, اللہ کی پہلی قدرت کا بظاہر پہلا شاہکار ہے, وہ برابر نہیں ہو سکتے مصطفیٰ کے. ان کی حد معین ہے, میرے نبی کی حد کا اعلان کر دیا رحمت للعالمین. ایک جملہ خلا صرف رحمت للعالمین. کیا حد ہے؟ ہاں حد ہے, حد کا اعلان کیا اور حد یہ بتائی کہ ہم نے اسے. تو عالمین کی حد کیا ہے؟ پوچھو اللہ سے, پروردگار سب کی حد بتا رہا ہے, عالمین کی حد تو بتا. کیا پریشان کیوں ہو؟ کھولو قرآن, تمہیں عالمین کی حد مل جائے گی. اب جو ہم نے قرآن کھولا پہلی صفحے پہ عالمین کی حد لکھی تھی, ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ارے جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے تقریر ختم ہو گئی. اب قبلہ جانے اور آپ جانے, اللہ نے جسے بھی منصب عطا کیا اس کی حد کا اعلان کیا. آدم کی حد زمین تک ہے, ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا, مگر جب میرے نبی کو رسول بنا کے بھیجا تو یہ نہیں کہا زمین کے لیے, آسمان کے لیے, بلکہ کہا للعالمین, پورے عالمین کے لیے. میں نے اللہ سے پوچھا عالمین کی حد کیا ہے؟ قرآن نے بڑھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین. وہ جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے, جسے